کچھ بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ یہ علاقہ کٹر مجلسیوں کا علاقہ ہے اور ہفتے نہیں برسا برس سے آپ کے دلوں میں، آپ کے رگ رگ میں، آپ کے خون کے خطرے میں مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین۔ اکبر الدین اویسی کی پہچان، اکبر اویسی کی طاقت، اکبر اویسی کی ہمت اور اکبر اویسی کا جنون آپ سب کی دین ہے، آپ سب کی محبت ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے اس فقیر گنہگار بندے کو اتنی عزت سے نوازا اور اتنا کام لے رہا ہے۔ اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو منتخب کرے۔ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، اللہ جب تک بھی کام لے عزت سے لے، جب ہی بھی ودا کرے عزت سے، اس دنیا سے ودا کرے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ آپ ہم سب کے دلوں میں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے محبت کو قائم و دائم رکھے، جماعت کو مضبوط رکھے، کیونکہ یہاں بزرگ بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں آج کے اس تقریب میں جنہوں نے سالار محترم کو بھی دیکھا ہے، سالار محترم کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اور ہم نے اور مجلس نے، سالار نے مل کر ایک پیغام دیا تھا تو اس پیغام کو لوگ مذاق میں اڑاتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگ فکرے کستے تھے جب ہم کہتے تھے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، تو لوگ کہتے تھے کہاں کی کل ہند، کدھر کی کل ہند، پرانے شہر موسیٰ ندی کے اس پار کی جماعت اپنے آپ کو کل ہند کہہ رہی ہے، لیکن جو سوچ، جو فکر اور جو پیغام لے کر فخر ملت علیہ رحمان مجلس کا حیا کیا تھا، اور جو سوچ اور فکر اور پیغام کو سالار نے عام کیا، آج وہی فکر، وہی سوچ، وہی پیغام سارے ہندوستان کو مجبور کر رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہونے کے لیے۔ اور ہمارا پیغام، ہماری جماعت اب شہر حیدرآباد یا تلنگانہ تک محدود نہیں، ہماری آواز، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا پیغام آج ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے اور لوگ قبول کر رہے ہیں، اور اس کی مثال ہے تو حالیہ بہار کے اسمبلی الیکشن میں مجلس کی غیر معمولی کامیابی، یہ ہماری سوچ کی کامیابی ہے، یہ ہماری فکر کی کامیابی ہے، ہمارے پیغام کی کامیابی ہے، ہمارے سالار اور فخر ملت علیہ رحمہ کے وہ محنت، وہ کوشش اور قربانیوں کی کامیابی ہے جو آج بہار کی شکل میں ہم کو ملی تو مہاراشٹر کی شکل میں ہم کو ملی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ، سالار ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھ وہ سارے بزرگ جو مجلس کے لیے کام کرے جو آج دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان سب کے خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اگر یہ لوگوں کی قربانی نہ ہوتی تو شاید آج ہم یہ دن نہ دیکھ پاتے۔ اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہمارے پاس ہماری جماعت ہے، ہماری قیادت ہے، ہمارے مخلص رہنما ہمارے درمیان میں ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے، جس شان سے، جس شوکت سے، جس ہمت سے، جس عزم کے ساتھ ہم اس شہر میں جی رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے کسی اور شہر میں ہماری طرح کوئی جی رہا ہے جس شان سے ہم جیتے ہیں۔ اور آج دشمن پورے سر و سامانی کے عالم میں آگے بڑھ رہا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہمارے مضبوط قدم، ہمارے مضبوط ارادے اور ہماری ہمت دشمن کے قدموں کو پنٹھا دے گی، لوٹا دے گی، اور دشمن کو کمزور کرتے ہوئے شکست دے گی اور بتا دے گی کہ حیدرآباد ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا ہی رہا، اور کسی کی مجال نہیں ہمارے حیدرآباد میں آ کر نفرت پیدا کرے، کسی کی مجال نہیں جو مذہب کے نام پہ ہم کو بانٹے۔ ہم ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ حیدرآباد ایک گلدستہ ہے اور اس میں ہر کسی کو جگہ ہے
ہر کسی کو ہے، اور یہ جس طریقے سے یہ ملک ہر کسی کا ہے، یہ شہر بھی ہر کسی کا ہے۔ اس ملک پر ماتھے پہ تلک لگانے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس ملک پر سر پر ٹوپی پہننے والے، چہرے پہ داڑھی بالنے والے کا ہے۔ یہ ملک ہندو کا بھی اتنا ہی ہے، مسلمان کا بھی اتنا ہی ہے، یہ ملک سکھ کا بھی اتنا ہی ہے، عیسائی کا بھی اتنا ہی ہے، پارسی کا بھی ہے۔ یہ ملک سب کا ہے، یہ شہر بھی سب کا ہے، اور ہم اس شہر میں نفرت کو آنے نہیں دیں گے۔ ہم نفرت کو اس شہر سے لوٹا دیں گے۔ ہندوستان میں کسی کی لہر ہوگی، لیکن حیدرآباد میں ہماری لہر تھی، ہماری لہر ہے، ہماری ہی لہر رہے گی۔ کئی طوفان ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں، لیکن مجلس کو طوفانوں کا رخ بھی موڑنا آتا ہے۔ ہم وہ طاقت ہے جو طوفانوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ بے شک ہم چھوٹے ہیں، لیکن یاد رکھو طوفان جب آتا ہے تو بڑے درخت گر جاتے ہیں، بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ہریالی کا پودا طوفان کے آنے کے بعد بھی لہراتا ہے اور لہراتا ہی رہتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین وہ طاقت ہے جو طوفان کے آنے سے بھی ختم نہیں ہے۔ یہ سب آپ تمام کی دعائیں ہیں، آپ تمام کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ دن دکھایا۔ میں آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ 25 برس پہلے ایک نوجوان سالار کی ہدایت پر آپ کے اس حلقے میں، آپ کے اس محلے میں آیا تھا، تو میرے بزرگوں نے میرے ہاتھ کو تھام کر، اپنے ہاتھوں میں میری انگلیوں کو تھما کر مجھے چلنا سکھایا، مجھے بولنا سکھایا، مجھے کام کرنا سکھایا۔ تو نوجوانوں نے مجھے دوڑنا سکھایا، بھاگنا سکھایا، اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ میں احسان مند ہوں بزرگوں کا، میں احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں نوجوانوں کا، اور میں شکر گزار ہوں پردہ نشین ماں اور بہنوں کا کہ آپ سب کا تعاون تھا، آپ سب کی دعائیں تھیں، آپ سب کی محنت تھی، کوشش تھی کہ اللہ نے اس گنہگار سے بھی کام لیا۔ اللہ ہمارے خدمات کو قبول کرے، ہم سب کو ایک رکھے، ہم سب کو نیک رکھے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ تو ہماری دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کروا دے۔ مولا اس کورونا اور کووڈ سے ہم سب کو محفوظ رکھ، ہم سب کو محفوظ رکھ، ہم سب کی حفاظت فرما، بیماریوں میں حفاظت فرما، ہم مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما، مجلس کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، مجلس کی قیادت کی حفاظت فرما، مجلس کے صدر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجلس کے کارکنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس کے شہدائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے دور ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے۔ اے اللہ تو ان کو پھر سے ہماری صفوں میں شامل کروا دے۔ یہ وقت منظم ہونے کا ہے، متحد ہونے کا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو منظم رکھ، ہم سب کو متحد رکھ، اور حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت، توفیق و ہدایت عطا فرما، ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔